بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت بابرکت مہینے شعبان المعظم کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال حدیث نبوی کی روشنی میں بیان کریں گے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شعبان کا مہینہ اعمال کی تیاری اور روحانی مضبوطی کا مہینہ ہے، تاکہ ہم رمضان المبارک کو پوری تیاری کے ساتھ پا سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم شعبان میں کون کون سے عمل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، البتہ پورا مہینہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکھیں، خاص طور پر پیر اور جمعرات کے۔ یہ مہینہ اپنی گناہوں پر شرمندگی اور اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کو اپنی زبان کا ورد بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہر وقت باعث برکت ہے، لیکن شعبان میں اس کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اگر ہم شعبان میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تو رمضان میں قرآن سے جڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی سے کینہ، حسد، بغض ہو تو اسے نکال دیں، معاف کرنا سیکھیں، صلح کریں، کیونکہ صاف دل کے ساتھ آنے والا رمضان ہی ہمیں بدل سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک ایمان، صحت اور اخلاص کے ساتھ پہنچا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اور شعبان کی یہ نصیحت دل کو لگے تو اس نیکی کے پیغام کو یہیں تک محدود نہ رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی ایمان کو تازہ کرنے والی احادیث آپ تک پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، ہدایت بانٹنا بھی صدقہ ہے اور شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔